السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ بات ہے کہ ہم ووٹ کسے دیں۔ ابھی ہمارے یہاں چناؤ کا ماحول چل رہا ہے کہ سبوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ووٹ ہمیں کسے دینا ہے۔ تو بعض تو ہمارے مسلمان بھائی بہن ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے، دنیاوی عمل ہے، گویا دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ووٹ دیں نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ووٹ کی جو اسلام میں حیثیت ہے وہ گواہی، سفارش اور وکالت کی۔ تو علماء کرام نے، خاص کر مفتی تقی عثمانی صاحب نے، ووٹ نہ دینا حرام قرار دیا ہے۔ گویا آپ ووٹ نہ دے کر اپنی شہادت، گواہی چھپا رہے ہیں، اور قرآن میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ گواہی مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جس نے گواہی چھپائی اس نے گناہ کیا، اس نے برا عمل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ووٹ دینا ضروری، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووٹ کسے دیں۔ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کس کو ووٹ دیجئے گا، تو میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ جو ہمارے اصول کے مطابق اترے گا میں اسے ووٹ دوں گا۔ ابھی اس سے ذہن کیوں خراب کریں، کیونکہ گراؤنڈ جو ریئلٹی ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ تو دیکھیے، میں اپنی بات یہ بتا رہا ہوں کہ میں قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 4 باتوں کا دھیان رکھیں۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے اصول کیا ہے، تو بھائی آج کے ڈیٹ میں کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا آپ کو ملنے والا نہیں ہے، نہ کوئی زمزم سے نہایا ہوا ملے گا۔ یعنی آپ مخلص، ایماندار اور ہمدرد اگر کینڈیڈیٹ ڈھونڈیں گے تو مشکل سے آپ کو مل پائے گا، ورنہ مارکیٹ میں جو آج کینڈیڈیٹ ہیں وہ آپ کو اس طرح کے ہی ملیں گے کہ کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا یا زمزم سے نہایا ہوا نہیں ملے گا۔ تو اس کا کیا مطلب کہ ووٹ نہ دیں؟ نہیں، ووٹ دینا ہے، لیکن آپ چند باتوں کا خیال رکھیں۔ کوئی اگر ہم سے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں ان سے کہ ہم جو ووٹ دیں گے وہ اس بیس پر، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پد پر کتنے لوگ کھڑے ہیں، پھر ان میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے ووٹ کا سب سے زیادہ اہل کون ہے، لائق انسان کون ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ دیکھنا ہے کہ جسے ہم لائق سمجھ رہے ہیں، اہل سمجھ رہے ہیں، جسے ووٹ دینا چاہیے، وہ جیتنے والا ہے بھی یا نہیں، یا صرف پورے محلے اور گاؤں میں، پورے پنچایت میں 10-20 ووٹ ملنے والے ہیں اس کو۔ تو پھر ایسے شخص کو آپ سائڈ کریں، ان کی ایمانداری، ان کی اہلیت اپنی جگہ، آپ ووٹ دے کر اپنا ووٹ خراب نہ کریں۔ پھر آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ایسے کینڈیڈیٹ کو چنیں جس کے جیتنے کا زیادہ چانس، 2 ایسے کینڈیڈیٹ جو ٹکر کا ہو، جس کے جیتنے کا چانس زیادہ ہو، ان 2 کینڈیڈیٹ کو چنیں۔ اور سب سے اہم اور آخری ذمہ داری پھر آپ کی یہ بنتی ہے ان دونوں میں سے اس ایک کینڈیڈیٹ کو آپ چنیں جو کم نالائق ہو، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی یہی، معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جو کم نالائق ہو اس کو آپ چنیں، تاکہ اس سے بڑے نالائق کو، اس سے بڑے گرو گھنٹال کو روکا جا سکے، جس نے پنچایت کا، وارڈ کا بیڑا غرق کر رکھا ہے یا بیڑا غرق کر دے گا۔ ایسوں کو روکیے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ یہ آپ کا اپنا ہے یا پرایا ہے، نوجوان ہے یا بوڑھا ہے، یہ مت دیکھیے کہ نیا ہے یا پرانا ہے، بلکہ ہماری ایمانی اور دینی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کے مطابق ووٹ دیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی ہمارا سنورے گا۔ اور آخر میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مرغا اور چاول پر نہ جائیں، کہ اگر ابھی آپ مرغا اور چاول کھا لیں گے تو پھر 5 سال آپ کو مرغا بنا کے رکھا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم ان اصولوں کے مطابق ووٹ کریں گے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے پنچایت میں جو الیکشن ہونے والا ہے، آپ بھی انہی اصولوں پر ووٹ کریں۔